صدق اللہ العظیم۔ خواتین حضرات، جو الفاظ میرے بارے میں کہے گئے ہیں، مجھے اپنی کمبائنی، اپنی کوتاہی، اپنی گناہوں بھری زندگی، ان سب چیز کا احساس ہے۔ نہ تو میں اپنے آپ کو اس قابل سمجھتا ہوں اور نہ کسی طور پر بھی میں ان کا مستحق ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس راستے کے اندر تھوڑی بہت کوشش ہے، اسے میرے لیے آخرت کا ذریعہ بنا دے، یہ میرے لیے کافی ہے۔ مجھ سے بہت عزم و ہمت اور حوصلے والے لوگ اس ملک کے اندر موجود ہیں، جن کو دیکھ کے مجھے رشک آتا ہے۔ میں تو ابھی تک ایک سرکار کا ملازم چلا آ رہا ہوں، راج بھی ہوں، جسے آپ بیوروکریسی کہتے ہیں۔ صرف میرے اللہ نے مجھے توفیق عطا فرمائی ہے کہ اس کے اندر مجھے زبان کھولنے کی طاقت عطا کر دی۔ اس کی توفیق نہ ہو کہ کوئی چیز میسر نہیں ہوتی۔ قاری صاحب تقریر کر رہے تھے اور میں سارے مجمع کو دیکھ رہا تھا۔ بڑی عجیب و غریب سی بات ہے، یہ سارے نوجوان جن کے اندر جوش ہے، جذبہ ہے، توانائی ہے، بدلنے کی خواہش ہے، سب کچھ موجود ہے، یہ میری طرح ایک ایسے نظام تعلیم کے اندر رچ بس کر جوان ہوئے ہیں کہ جنہیں اس بات کا اندازہ نہیں ہے کہ ان کی طاقت اور ان کی عظمت اور ان کی ہمت کیا کیا کچھ کر سکتی ہے۔ مسلم امہ کا سب سے بنیادی مسئلہ جس کی طرف میں توجہ دلانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس پوری دنیا میں آپ ہوائی سے لے کے فیجی آئی لینڈ تک گھومیں، آپ کو صرف ایک قوم نظر آئے گی کہ جو قوم شرمندہ سی ہوگی۔ کوئی اور قوم آپ کو ایسی نظر نہیں آئے گی۔ آپ کو فیجی کا رہنے والا، چھوٹے سی جگہ پہ رہنے والا، وہ آپ کو فخر کے ساتھ اپنی ماضی کو، اپنے مستقبل کو اور اپنے حال کو بیان کرے گا۔ اتنا چھوٹا سا ملک چلی کہ جنہوں نے امریکہ کو کھاڑ کے وہاں سے باہر پھینک دیا تھا، ہماری طرح کے حالات تھے وہاں پر۔ چلی کے بازاروں میں آپ گھومیں، آپ کبھی وہاں پر جا کر امریکہ کا نام لے لیں، آپ سے چائے پکڑی ہوگی، آپ کے ہاتھ میں چھین لیں گے کہ میرے ہوٹل سے چائے مت پیو، تم کون ہوتے ہو یہاں پر چائے پینے والے۔ بنیادی وجہ یہ ہے، میں 3 چیزیں تاریخ میں بہت سی مثالیں ہم نے دی، بہت سے مقررین نے مثالیں دی یہاں پر کہ ہم سائنس کے دروازے پہ ہم نے دستک دی تھی، ہم نے علم کے دروازے پہ کھولے تھے، ہم نے یہ کر دیا، ہم نے وہ کر دیا۔ لیکن 3 چیزیں ایسی ہیں جسے تاریخ کے اندر بہت کم لوگ بیان کرتے ہیں، جو اتنا بڑا فخر ہے، کیونکہ اگر ہم نے سائنس دی تھی تو انہوں نے بھی سائنس دی تھی، ہم نے اگر بازار بنائے تھے تو انہوں نے بھی بازار بنائے ہیں، ہم نے اگر لالٹینوں سے روشنی کی تھی تو انہوں نے بھی اپنے علاقوں کے اندر فانوس روشن کر لیے تھے، ہم نے اگر بہت اچھے خوبصورت چھری کانٹے سے دریافت نے کھانا سکھایا تھا تو انہوں نے بھی سکھا دیا تھا۔ اس سے بڑی باتیں 3 میں بیان کرتا ہوں، اور اس کے بعد سوچئے گا کہ ہم کون سی قوم ہیں کہ تجھے اس قوم نے پالا ہے، آغوش محبت میں کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاج سر دارا۔ دنیا میں 5 سے لے کے 7,000 سال تک کی تاریخ ہے جو لکھی گئی ہے۔ اس سے پہلے انسان کیا تھا، کیسے تھا، کس قسم کا تھا، کسی کو علم نہیں۔ کچھ اٹکل پچو لگاتے ہیں، کوئی کہتا ہے بندر سے بن گیا تھا، کوئی کہتا ہے کسی اور طریقے سے، کوئی کہتا ہے یونیسیلر امیوبا سے آ گیا تھا۔ بہت تھیوریز ہیں جو کہ چلی آ رہی ہیں، ہر شخص نے اپنے طور پر اس کو بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ کوئی بگ بینگ تھیوری لے کے اسٹیفن ہاکنس آ گئے، لیکن جو تاریخ، ریٹن تاریخ ہے، جہاں تک ہمیں سراغ مل جاتا ہے، اس تاریخ کے اندر 5,000 سال کی تاریخ ہے ریٹن۔ اس تاریخ کے اندر مسلمان وہ واحد قوم ہے کہ جس نے ایک ایسا کارنامہ کیا ہے کہ جو تاریخ میں کہیں کسی دوسری قوم نے نہیں کیا۔ آپ سارے نوجوان ہیں اور ماڈرن ایجوکیشن میں پڑے ہوئے ہیں۔ اس ماڈرن ایجوکیشن والے سے اگر سوال کیا جائے کہ کسی بھی معاشرے کی سب سے پورٹنٹ فورس، سب سے مضبوط فورس کون سی ہے، تو کہے گا کلچر۔
میں اپنی شلوار قمیض پہننا چاہوں گا, میں اپنی طرح کے کھانے کڑائی گوشت کھانا چاہوں گا, میں اور بہت ساری چھوٹی چھوٹی چیزیں ایسی ہیں. کلچر مجھے بہت پسند ہے, ہر بندہ اس بات کو. کلچر میں اگر کوئی سوال کرے کہ پھر اس میں امپورٹنٹ فورس کون سی ہے, تو کہے کہ ماں بولی, زبان. آپ کہیں بھی جائیں گے آپ کو کوئی پنجابی بولتا ہوا نظر آئے گا, یار دل خوش ہو گیا, بس مزہ آ گیا. موسٹ امپورٹنٹ فورس لینگویج. میر پوری وہاں سے نکلے گا, لندن میں جائے گا, زبان نہیں چھوڑے گا, اپنی جگہ پہ وہاں پر قائم رہے گا. 5000 سال کی تاریخ کے اندر مسلمان وہ واحد قوم ہے کہ جہاں میرے سید الانبیاء کے تیار کردہ صحابہ پہنچے اور دین لے کے آئے, اس علاقے کی زبان بدل گئی. عراق میں کبھی عربی نہیں بولی جاتی تھی, شام میں کبھی عربی نہیں بولی جاتی تھی, عراق میں کبھی عربی نہیں بولی جاتی تھی, شام میں کبھی عربی نہیں بولی جاتی تھی, لبنان میں کبھی عربی نہیں بولی جاتی تھی, فلسطین میں کبھی عربی نہیں بولی جاتی تھی, مصر میں کبھی عربی نہیں بولی جاتی تھی, مراکش میں کبھی عربی بولی جاتی تھی, تیونس میں کبھی عربی نہیں بولی جاتی تھی, سوڈان میں کبھی عربی نہیں بولی جاتی تھی. They are part of the Arab world. عرب لیگ کا حصہ. ہم سے پوچھو تمہاری زبان کیا تھی, ماں بولی. کسی کو اسرانی یاد ہے, کسی کو عبرانی یاد ہے؟ یہ دجلہ اور فرات کا جو کنارہ ہے, اس پر یزدگرد کا محل ہوتا تھا. 6000 سال سے کہتے ہیں ہم لوگ ایرانیوں کی سلطنت میں چلے آ رہے تھے, فارسی بولتے تھے, فارسی ادب میں تھے. آج ان سے سوال کرو, کہا میں تو عرب ہوں. صبغت اللہ, ایک رنگ اللہ کا یوں بدلا ہے تاریخ میں, دلوں میں اترتے ہوئے صورتحال. تصور کوئی نہیں کر سکتا اس طرح کی تبدیلی کا, کہ نہیں ہے تو پھر یار کے رنگ میں یوں رنگ جاؤ کہ اپنی زبان تک چھوڑ دو. یہ ہے کہ جو دلوں کو فتح کر لے وہی فاتح زمانہ والی صورتحال. دوسری چیز جو مسلمانوں نے تاریخ کے اندر عجیب و غریب دھارا ہے, جس وقت آج سے 200-250 سال پہلے جب دنیا کی 4 بڑی قومیں, بلکہ 5 اگر ملا لیں اسپین کو بھی, تو دنیا میں مسلمانوں کے علاقوں پہ چڑھ دوڑی تھی. انگریز تھے, ڈچ تھے, اس کے بعد پورچگیز تھے, اسپینش تھے اور فرینچ تھے. یہ سارے کے سارے علاقے فتح کرنے نکلے تھے اور اپنے میں ایک دوسرے سے لڑتے تھے. گوا میں انگریزوں کی لڑائی ہوگی, ولندیزیوں کے ساتھ, ولندیزیوں کی لڑائی کسی اور کے ساتھ ہوگی, آپس میں لڑتے تھے. لیکن ایک بات میں بڑے متفق تھے. برسلز کے اندر ان کا ایک پورا کا پورا گینگ ہوتا تھا, اور جو میٹنگ کرتے تھے کہ ہم فلاں علاقے کے اندر کون سا پادری کس جگہ بھیجیں گے. 6 حصوں میں انہوں نے مسلم علماء کو تقسیم کیا ہوا تھا. ایک کتاب کبھی آپ کو موقع ملے ضرور پڑھیے گا, جینسن کی کتاب ہے ملیٹنٹ اسلام. تقسیم کیا ہوا تھا اور کہتے تھے کہ وہاں ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ کون سا حکمران ہے, پادری جو بھی جائے گا, چونکہ ہم نے کنورٹ کرنا ہے مسلمانوں کو, اس لیے ہم نے وہاں پر پادری جو ہے اس حساب سے بھیجنا ہے. اسی لیے برصغیر میں جو پہلا پادری بھیجا گیا ہے وہ ایگریکلچر سائنٹسٹ تھا, جس نے بائبل کا ترجمہ کیا تھا, اور جو کلکتہ میں گیا تھا, اور جس نے سب سے پہلے وہاں جا کے یہ کارپوریٹ سسٹم, یہ NGO کلچر جو ہے نا, بنیادی طور پہ وہیں سے نکلا ہے کہ وہاں پر جا کے کارپوریٹس بنا, اور اس نے ایک بینک بنایا تھا. یہ گرامین بینک کا بھی بیسک صورتحال ہوئی تھی, اپنے نوٹ جاری کرتا تھا, اور بھیجا اس لیے گیا تھا کہ وہاں پر جائے گا اور ایگریکلچر لینڈ ہے تو وہاں لوگوں کو ساتھ ملا کے پھر اس کو ساتھ 6 حصوں میں تقسیم کر کے وہاں پر اپنے چرچ کھولے. اس کے بعد وہاں پر انہوں نے اس جگہ پر سکول بنائے, انہوں نے لیپریسی سینٹرز بنائے. یہ آپ کو جتنے کیتھیڈرلز اور یہ وہ ملتے ہیں اسی طرح کے سکولز ہیں. اس کے بعد انہوں نے وہاں پر ہاسپٹل بنائے, کہیں UCH ہے, کہیں کوئی ہے, اس طرح کی جو نظر آتے ہیں. 400 سال کے بعد جو بزنس ایجوکیشن کے لوگ ہیں یہاں پر, وہ انوینٹری کہتے ہیں. انہوں نے آخر میں دیکھا آئیے انوینٹری بناتے ہیں کہ کتنے مسلمانوں کو ہم نے کنورٹ کیا ہے کرسچینٹی کی طرف. 400 سال کے بعد جب 1903 کے اندر انوینٹری بنی ہے تو 1100 کے قریب مسلمان تھے جنہوں نے اپنا دین چھوڑا تھا, پورے کے پورے مسلمان حصے میں. تو وہاں وہ فکر لکھتے ہیں کہ they are hard nuts, ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کون حکمران ہے جب اپنا دین نہیں چھوڑ سکتے. اس کے مقابلے میں, یہ صرف مسلمانوں کی بات آپ کر رہا ہوں, اس کے مقابلے میں وہ اسپین میں سے جب نکلے ہیں, فلپین میں گئے, جو لوگ منیلا گئے ہیں ان کو اندازہ ہوگا کہ وہ رزال ان کا جو بہت بڑا, ان کا جو جیسے ہمارے قائد اعظم ان کا جو آزادی کا ہیرو ہے, وہ لکھتا ہے کہ اسپین کو اس طرح ظلم و تشدد کے ساتھ انہوں نے عیسائی بنایا کہ آج وہاں کیتھولکس مکمل طور پر کوئی سڑک ایسی نہیں جو کسی سینٹ کے نام پہ نہیں ہے. برازیل میں چلے جائیں آپ, ریو ڈی جنیرو کا علاقہ اور پورے کا پورا علاقہ, آج سب سے زیادہ استقبال جو ہے پوپ کا وہی ہوتا ہے.
جہاں رومن کیتھلکس گئے، جہاں پر رشین آرتھوڈاکس چرچ والے گئے، وہ آسٹریلیا سے لے کے نیچے تک انہوں نے کر دیا، مکمل قوموں کی قومیں جو ہیں انہوں نے عیسائی کر دی۔ اسی طرح جہاں بدھ گئے انہوں نے بدھ کر دیا، جہاں ہندو گئے انہوں نے ہندو کر دیا، جس جگہ پہ کوئی اور قسم کا ریلیجن، جوس کو تو آگے جانے کا موقع نہیں ملا، اس کو اللہ تعالیٰ نے چونکہ بڑھنے کا موقع دینا ہے تو وہ سمجھتے تھے کہ جو صرف خاندانی طور پہ ہوتے ہیں، جو بنی اسرائیل ہے وہی ہے۔ مسلمانوں کا کمال دیکھیے، آج تک کبھی زندگی میں تاریخ اس بات کی مثال نہیں دیتی کہ کسی فاتح نے مفتوح کا دین قبول کیا ہو۔ منگول آئے ہیں فتح کرنے کے لیے، ہرلاکو کا پوتا مسلمان ہوتا ہے، آج سارے کے سارے منگول مسلمان ہے آیا یورش، اور جو اقبال کہتے ہیں کہ ہے آیا یورش تاتار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی باتیں نہیں میں کر رہا، دلوں میں اترنے کی باتیں کر رہا ہوں۔ کسی سائنس کی ضرورت نہیں تھی، کسی ترقی کی ضرورت نہیں تھی، فرق صرف یہ تھا کہ ان کو معلوم تھا یہ شخص ہے، یہ سچ بولتا ہے، یہ شخص ہے زندگی کے اندر بہترین اخلاق کا حامل ہے۔ تیسری بڑی کام، میرے جیسا بیوروکریٹ، آپ جیسے آدمی جو اس دنیا کے نظام کار کو جانتے ہیں، وہ سمجھتے یہ ہیں اور آج تصور بھی نہیں کر سکتے کہ ایک بہت بڑی بیوروکریٹک سسٹم کے بغیر یہ دنیا کا نظام چل سکتا ہے۔ کوئی کہے پٹواری کے بغیر چل سکتا ہے، سچوں کے بغیر چل سکتا ہے، ڈپٹی کمشنر صاحب بہادر جو ہوتے تھے اب تو پھر واپس آ رہے ہیں، ان کے بغیر چل سکتا ہے، یا سیکرٹری صاحب کے ساتھ، کیونکہ میں ان سارے مراحل سے گزرا ہوں اور مجھے اندازہ ہے کہ لوگ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ یہ آج کی بات نہیں، یہ پہلے بھی تصور نہیں کرتے تھے۔ چائنا میں آج سے تقریباً 500 سال قبل مسیح، 2000 سال کے قریب، مینڈرنز پہلے تھے بیوروکریٹ جو کہ پیدا ہوئے تھے، جنہوں نے ایک اسٹیٹ سٹرکچر قائم کیا تھا۔ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، پرانے چلے آ رہے ہیں، بادشاہ کے وفادار اور خادم۔ رومنز سینٹ ہے، اتنا بڑا بڑا سٹرکچر ہے، اس کے اندر قراردادیں پاس ہو رہی ہیں، پھر اس کے بعد نیچے چھوٹے 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 گیجینز اور دوسری چیزیں آتے تھے۔ یونان، ایران کا اتنا بڑا دربار، مسلمان 2 ملکوں کو فتح کرتے ہیں، ایک ہے سلطنت بہت بڑی جیسے روس اور امریکہ تھے، ویسے ایک رومنز اور ایک ایرانی، وداؤٹ اینی بیوروکریسی، وداؤٹ اینی اسٹرکچر، سیدنا عمر ایک چھوٹے سے 2 مرلے کے کمرے سے پوری دنیا پہ حکمرانی کر رہا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ that is the highest possible of devolution، اختیارات کی نچلے ترین سطح تک تقسیم۔ اس کی ایک وجہ تھی کہ موصل کا حاکم عمر بن خطاب کو جواب دے نہیں تھا، اللہ کا جواب دیتا۔ ڈائریکٹ اکاؤنٹیبلٹی ٹو گاڈ۔ کانسٹیٹیوشن میں یہ لکھنے سے کہ sovereignty goes to the God جو ہے، اس سے مسائل حل نہیں ہوتے جب تک وہ ایک چھوٹے سے چھوٹا حاکم اللہ کے سامنے جواب دے رہا ہوں۔ لا طاعت المخلوق فی معصیت الخالق والی بات کہ اگر عمر بن خطاب اللہ کے خلاف حکم دیتا ہے تو اس کو حکم ماننا جائز نہیں۔ یہ تھی وہ ڈیولوشن، کسی اسٹیٹ سٹرکچر کی، کسی سیکٹری صاحب کی، کسی بڑے چیف سیکٹری کی ضرورت نہیں تھی۔ رائٹ ایٹ دا ڈور اسٹیپ جس کو کہتے ہیں انصاف میں، یہ سب یہ 3 بنیادی چیزیں ہیں جو تاریخ کے اندر کسی اور نے پیدا نہیں کی۔ لیکن آج آپ کو تاریخ کی انٹرپریٹیشن کرتے ہوئے آپ کو یہ تو سکھایا جاتا ہے کہ ہم نے، اور یقیناً اچھی بات ہے کہ ہم نے علم دیا، ہم نے ترقی کی، ہم نے لوگوں کو علم کے دروازے کھول کے دیے۔ جب دنیا پوری اندھیروں میں ڈوبی ہوئی تھی، ہم نے تہذیب سکھائی، ہم نے ان کو بولنا سکھایا، ہم نے ان کو چلنا سکھایا، سب کچھ سکھایا۔ ہمیں یہ تو کہا جاتا ہے، لیکن ہمیں یہ نہیں کہا جاتا، بتایا جاتا ہے کہ ہم نے دنیا کو تبدیل کیسے کیا۔ اور ایک اور چیز کہ علم ہم تک آیا کیسے۔ کبھی آپ کسی نے سوچا ہے کہ دنیا میں صرف 2 دفعہ ایسے مواقع ہیں تاریخ میں جب ترقی ہوئی ہے؟ صرف 2 دفعہ، ایک عرب تھے اور ایک انگریز۔ پھر کوئی اور موقع ایسا نہیں ہے کہ جب دنیا میں ریولوشنری، انقلابی قسم کی تبدیلی ہو۔ اس کی کیا وجہ تھی؟ کیا مسلمانوں پر وحی نازل ہونا شروع ہو گئی تھی؟ کیا انگریزوں کو کسی فرشتوں نے آ کے سکھانا شروع کر دیا تھا؟ امپاسبل۔ دنیا کی اگین بتاؤں گا کہ 5000 سالہ تاریخ کے اندر کوئی قوم ایسی نہیں جس نے کسی دوسرے کی زبان میں علم حاصل کیا اور ترقی کی، ایک قوم بھی نہیں۔ ہم سے کہتے ہیں گزارا نہیں ہوتا، آسٹریلیا سے کوئی نہیں کہتا،
ڈینمارک سے کوئی نہیں کہتا, فن لینڈ سے کوئی نہیں کہتا, سویڈن سے کوئی نہیں کہتا, کسی اور سے نہیں کہتا, اس لیے کہ you cannot be creative in somebody else's language. آپ کے اندر تخلیقی صلاحیت ہی پیدا نہیں ہوتی. تاریخ یہ کہتی ہے کہ عربوں کے پاس سوائے 7 ملکات 7 قصیدے تھے جو کعبے کی دیواروں پر لٹکائے ہوتے تھے, اس کے علاوہ کچھ نہیں تھا. نہ فلسفہ تھا, نہ طب تھی, نہ فلکیات تھی, نہ یہ جن بڑے بڑے نام, نہ ریاضی تھی, نہ الجبرا تھا, کچھ نہیں تھا عربوں کے پاس. پاگلوں کی طرح انہوں نے ٹرانسلیشنز کی ہیں, تراجم, پوری دنیا کا علم, کتاب یونان سے ملی ہے, کتاب روم سے ملی ہے, کتاب ہند سے ملی ہے, انہوں نے ٹرانسلیشن کیا اور اکٹھے کر کے سامنے رکھ دی. پھر اس کے بعد جب اس نے پوری دنیا کا علم جب گنڈیری کی طرح چوس کے اپنے اندر سمو لیا ہے, تو پھر اس کے بعد کریٹیوٹی پیدا ہوئی, پھر تخلیق آئی, پھر ابو علی سینا بھی آیا ہے, پھر ابن الحسن بھی آیا ہے, پھر رازی بھی آیا ہے, پھر فارابی بھی, جس کو دیکھ لو ایک 150 سال کی موومنٹ ہے ترجمے کی. سیکنڈ, انگریز, فیبین سوسائٹی, انگریز کے پاس کچھ نہیں تھا. شیکسپیئر کے ڈرامے یا وہ 5-6 رومانٹک پوئٹ, کچھ نہیں تھا انگریز, نہ کوئی طب تھی, نہ فلسفہ تھا, نہ کچھ اور تھی. جنون چڑھا تھا کہ رات کو کتاب چھپتی تھی فرانس میں, اگلے دن وہ بیٹھتے تھے, شام تک ٹرانسلیٹ ہو کے مارکیٹ میں آ جاتی تھی. اسی لیے آج ابو علی سینا عربی میں ملے نہ ملے انگریزی میں ملتا ہے. اسی لیے آج آپ کو گوئٹے جو ہے جرمنی میں ملے نہ ملے انگریزی میں ملتا ہے, موزارٹ فرانس میں ملے نہ ملے انگریزی میں ملتا ہے. سارے کا سارا علم جب انہوں نے اپنی زبان میں منتقل کیا, اس کے بعد پھر ان کی تخلیقی صلاحیتیں آگے پڑھنا شروع ہوئی. ہم سے بنیادی طور پر ہم وہ لوگ ہیں کہ جن کو ایک گونگی نیشن بنا کر رکھ دیا گیا ہے. اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آج سے 150 سال پہلے امریکنز کو مسیسپی ریور کے تحت جو باغ تھے ان کے ساتھ ساتھ اور جو کھیت تھے, ان کے لیے ان کو ایبل باڈیڈ مزدوروں کی ضرورت تھی. اس لیے وہ افریقہ میں جاتے تھے. افریقہ کے جنگلوں میں میں نے صومالیہ میں وہ ڈینجنز دیکھے ہیں کہ جس میں 3 طرح کے مختلف قسم کے خانے ہوتے تھے قید کے. ایک طرف عورتیں ہوتی تھی, ایک طرف بچے ہوتے تھے, اور ایک طرف مرد ہوتے تھے ایبل باڈیڈ. جیسے ہاتھیوں کو جال لگا کے پکڑا جاتا ہے ویسے لوگوں کو پکڑا جاتا تھا, پکڑ کے وہاں مہینوں رکھا جاتا تھا, بلکہ سالوں رکھا جاتا تھا. یعنی بچے روتے تھے, ماں باپ کچھ نہیں کہہ سکتے تھے, ان کی تکلیف سنتے تھے کہ کچھ نہیں کر سکتے تھے. عورتیں عیاشی کے لیے اٹھائی جاتی تھی, خاوند کچھ نہیں کر سکتے تھے. مرد کو وہاں پر بری طرح پیٹا جاتا تھا, نہ بیوی کچھ کر سکتی تھی نہ ماں. اس طرح سالوں غلامی کے اندر رکھ کے پھر اس کے بعد جہازوں میں ڈال کے ان کو ایکسپورٹ کیا جاتا تھا. اب ان لوگوں کی ضرورت نہیں ہے. اب کس کی ضرورت ہے؟ پڑھے لکھے ایبل باڈیڈ پاکستان کے نوجوان کی, جو ہم فخر کر کے کہیں کہ ہمارا وہاں بھی بیٹھا ہوا ہے, ہمارا وہاں بھی بیٹھا ہوا ہے, ہمارا وہاں بھی بیٹھا ہوا ہے. فرانس تباہ ہوا تھا, جرمنی تباہ ہوا تھا. کوئی ایک فرانسیسی چھوڑ کے گیا کہ میں امریکہ جاؤں گا؟ بہت بڑے بڑے بازار ہیں, کیلیفورنیا کی سڑکیں, میں واپس اپنے ملک, انہوں نے بنا لیا اپنا ملک. اس لیے کہ they were not trained, انہیں تیار نہیں کیا گیا تھا, انہیں ٹوکری میں ڈال کے بیچنے والا مال نہیں بنایا گیا تھا. 1.5 لاکھ ڈاکٹر آپ کا باہر ہے, کیا اس ملک میں ہوتا؟ اور اس کے بعد کیا اس ملک کی حالت نہ بدلتی؟ میں لندن میں 3-4 جگہ پہ تقریر کرتے کرتے میرے باہر بیٹھے پاکستانی, آپ کے بھی دوست ہوں گے, میرے بھی بھائی ہیں, میرے بھی رشتے دار بہت باہر ہیں, بڑے تکلیف سے پوچھتے ہیں, آپ کو مجھ سے پوچھتے تھے, بہت خیال آتا ہے پاکستان کا, کچھ بتائیں, کوئی امید کی کرن ہے, کچھ بتائیں. لیوٹن میں میں تقریر کرتے ہوئے مجھے جذباتی ہو گیا. میں نے کہا آپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا, جو لوگ ماں کو چھوڑ جائیں انہیں سوال کرنے کی ضرورت میں مت بھیجو پیسے میں. آپ سمجھتے جو 16 کروڑ لوگ بیوقوف ہیں جو یہاں بیٹھے ہوئے. کوئی ایک جاپنیز چھوڑ کے نہیں گیا, کوئی ایک جرمن چھوڑ کے نہیں گیا, کوئی ایک فرانس چھوڑ کے نہیں گیا کہ ہم امریکہ میں جا کے آباد ہو جاتے ہیں. کہا نہیں, ہمارا ملک جنگ عظیم دوم میں تباہ ہو گیا تو ہم یہیں رہیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کو او لیول میں اور اے لیول میں انہوں نے وہ ہیروز نہیں پڑھے تھے, انہوں نے وہ زندگی کی وہ کیفیت نہیں دیکھی تھی, وہ ٹرین نہیں تھے اس علاقے کے لیے سرو کرنے کے لیے. جہاں سنڈریلا کے جوتے تلاش کرتی ہوئی لڑکیاں اور لڑکے ہوں, اور جس معاشرے کے اندر سپینچ کھاتا ہوا پپائے سیلر ان کا ہیرو بن جائے اور ان کے خوابوں میں بستا ہو, وہاں ان کو ویسے ہی ماحول اچھا لگتا ہے, ان کو ویسے ہی ویلنٹائن ڈے, ان کو ویسے ہی
وہ کرسمس کا وہ آنے والا جو ہوتا ہے بابا جی وہ ہوتے ہیں، وہ ان کو زیادہ اچھے لگتے ہیں. اس لیے کہ جب آپ اپنی زبان کے اندر علم حاصل کرتے ہیں تو پھر آپ اپنے ہیرو سے محبت کرنا شروع کرتے ہیں. مجھے اپنی 5ویں کلاس کا وہ ٹیچر یاد آتے ہیں کہ جنہوں نے ہم سے آخری دن وہ تقریر کی تھی جب ہم 5ویں کلاس میں پاس ہو رہے تھے. آنسوں سے روتے ہوئے اسلامیات کے ٹیچر تھے. فکر آج بھی مجھے یاد ہے، اس لیے کہ وہ دعا عجیب و غریب دعا ہے کہ اللہ یہ بندے یہ بچے تیرے نبی کی امت کے پھول ہیں، انہیں سیدنا ابو بکر کی صداقت عطا فرما، انہیں سیدنا عمر کی شجاعت عطا فرما، انہیں عثمان غنی کی سخاوت عطا فرما، انہیں سیدنا علی کی عدالت عطا فرما. یہ میرے ہیرو تھے. یونیفارمٹی آف کلچر نے اس ملک کو تباہ کیا، پوری دنیا کے مسلمانوں کو تباہ کیا ہے. ملک کو نہیں پوری دنیا کو تباہ کیا ہے. بینکاک ایک ایسا ملک ہے کہ امریکہ جہاں پر گیا ہے وہاں کو بروتھلائز کر کے کعبہ کھانا بنا کے گیا. 16 سال سے لے کے 20 سال تک کی بچیاں اس کے اندر تباہ و بربادی کی طرف مائل ہیں. ترقی ہو گئی، بڑے بڑے زبردست قسم کے فلائی اوورز بنے ہوئے ہیں، ٹیوبز بنی ہوئی ہیں، سب کچھ بنی ہوئی ہیں. دنیا جا ایک خاتون یا ایک مرد $100 لیتا ہوگا ایک بندے سے جو امریکن ٹورسٹ وہاں پر آتا ہے. اکثر کہا جاتا ہے ٹورزم انڈسٹری کیا بات ہے آپ لوگوں کی. وہ $100 لے کے جب باہر نکلتا ہے نائکی کے شوز پہنتا ہے، ڈینم کی جینز پہنتا ہے، YSL کی شرٹ پہنتا ہے. خاتون ہے تو اسی کی لپسٹک لگائے گی، اس کے بعد پیزا ہٹ کا پیزا کھائے گا یا اس کی KFC اور میکڈونلڈ کے برگرز اور چکن کھائے گا. اور اسی طرح کی ساری چیزیں کرتے کرتے رات کو صرف تھکن لے کے اپنے گھر میں واپس چلا جائے گا. $100 پورے کا پورا واپس نہ آتا چلا جاتا ہے. دس از دا کارپوریٹ کلچر. جب تک آپ ان کی معاشرے کے اندر، ان کے اصولوں کے اندر، ان کے معاملات کے اندر زندہ رہنا نہیں سیکھیں گے، ویسے کپڑے نہیں پہنیں گے، ویسا کھانا نہیں کھائیں گے، ویسے زندگی نہیں گزاریں گے، ویسے پھول نہیں دیں گے ویلنٹائن ڈے کے اوپر، آپ کو ان کا مال بکتا نہیں ہے. اسی لیے میں اکثر کہتا ہوں کہ فرانس میں جو حجاب ہے یہ کوئی مذہبی ایشو نہیں ہے، اٹس این اکنامک ایشو، ٹوٹلی اکنامک ایشو. $78 بلین کی انڈسٹری پہ عورت لات مارتی ہے جب کہتی ہے کہ میں حجاب پہنوں گی. بالوں کو رنگ کرنے والے کچھ اور شیمپوز کی ہزاروں بڑی انڈسٹریز ہے، کرل کرنے والے کے علیحدہ ہیں، اس کے بعد رنگ کرنے والے علیحدہ ہیں، سیدھے کرنے والی علیحدہ ہیں. پاؤں کی ناخن سے لے کے سر کے بالوں تک عورت کا کوئی مقام ایسا نہیں جسے بازار میں لا کر کھڑا نہ کیا گیا ہو. اس لیے وہ $78 بلین کی انڈسٹری بند ہوتی ہے. ورنہ فرانس کے اندر کم از کم 70 سے 80 نمائشیں ہر سال میں ایسی ہوتی ہیں جو ویل کی ہوتی ہیں، جو نقاب والی ہوتی ہیں، وہ پہن کے نکلتی ہیں، فیشن کے طور پر نکلتی ہیں. اٹس این اکنامک ایشو، اٹس اے کارپوریٹ کلچر ایشو. تو بنیادی طور پر وقت زیادہ لینا نہیں چاہتا یہاں پر آپ لوگوں کا کہ بنیادی طور پر ہم جس مقام پر ہیں، جس دوراہے میں ہیں، اس میں صرف ایک چیز ہے کہ شرمندگی سے ہم نکل پڑے. مجھے اردو بولنے میں، مجھے اپنی زبان بولنے میں، کیونکہ جب آپ اردو پڑھیں گے اس معاشرے کے اندر تو پھر ہوتا یہ ہے کہ انگریز جو انگریزی اکیلے نہیں پڑھتا، آپ لینگویج آف اوریجن بھی پڑھتے ہیں، وہ لیٹن اور فرینچ بھی پڑھتا ہے. جب آپ اردو پڑھیں گے تو آپ فارسی اور عربی بھی پڑھیں گے. جب آپ فارسی عربی پڑھیں گے تو آپ کا شغف کس طرف جائے گا. آج آپ سوچ سکتے ہیں کہ ہم جب کبھی پڑھتے تھے تو زیادہ ماسٹرز لیول کے اوپر لوگ جایا کرتے تھے پوری دنیا کے اندر پڑھنے کے لیے، وہ بہت تھوڑے سے ہوتے تھے. آج اے لیول سے پہلے باپ کوئی کھیت بیچ رہا ہوتا ہے کہ اے لیول سے پہلے میں اس کو بھیج دوں وہاں پر، اور پھر اس کے بعد اس کو اپنے باپ کے کپڑوں سے، اس ملک سے، اس وطن سے بو آنی شروع ہوتی ہے. اور وہاں بیٹھ کے وہ تبصرہ کرتا ہے کہ 20 سال میں ایک طرح پروگرام کر رہا تھا، مجھے کسی نے امریکہ سے فون کیا، 20 سال بعد میں پاکستان آیا ہوں، 20 سال کے بعد میں پاکستان آیا ہوں، ویسے کا ویسا ہے. میں نے کہا اس لیے کہ تم چھوڑ کے چلے گئے تھے، اس لیے ویسے کا ویسا رہنا تھا. تمہیں کوئی حق حاصل نہیں ہے، کسی قسم کا کوئی حق حاصل نہیں ہے. سب سے برا بچہ وہ ہوتا ہے کہ جو ماں باپ کو چھوڑ کے چلا جائے اور اس ماں باپ کی محبت کے صلے میں صرف چند ٹکے بھیج دے اس کو. لاکھوں کے قریب کسی دنیا میں برین ڈرین، اس لیے کہ فورس کیا جاتا ہے.
ہمیں دکھائی جاتی ہیں بڑی بڑی مشلیں کہ یہ دیکھو تو ہمارا بندہ وہاں پر ناسا میں کام کر رہا ہے، ہمارا بندہ اسپتال چل رہے ہیں، اور برین ڈین میرے ہوتے ہوئے جو 20 سال کے اندر ہوا ہے۔ اب صورتحال اس وقت کی صورتحال یہ ہے، اسٹرے ہے، بڑی اچھی باتیں 2-3 پوائنٹ قاری صاحب نے بہت کمال کے کہے۔ انہوں نے شکوہ کے بہت سارے اشعار پڑھے ہیں، مجھے زیادہ تر جواب شکوہ پسند ہے، پتہ نہیں کیوں۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جواب شکوہ اصل میں علامہ اقبال جب یہ شکوہ اور جواب شکوہ دونوں اس مقام پر انہوں نے بیٹھ کے لکھے ہیں جہاں ان کی آج کل قبر ہے، کیونکہ کہتے تھے وہ الہامی کیفیت وہاں پر طاری ہوئی تھی ان پہ۔ تو جواب شکوہ جو الہامی، بہت زیادہ الہامی، کو اللہ تعالیٰ جواب دیتا ہے آپ کو۔ وہ جو اقبال کہتے ہیں کہ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز نظر رکھتی ہے، قدسی الاصل ہے رفت پہ نظر رکھتی ہے، یہ چلتے ہیں جواب اس کے آتے ہیں۔ تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا۔ ہمیں امی اوقات بتائے گی کر کیا رہے ہو بھائی، یہ تو افغان بھی ہو، کیا تم سبھی کچھ بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو۔ اور عدل ہے فاتر ہستی کا ازل سے دستور، مسلم آئی ہوں کافر تو ملے حور و قصور۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں عادل ہوں، انتم الاعلون ان کنتم مومنین، تم ہی بہتر ہوگے، تم ہی غالب ہوگے اگر تم مومن ہو، اور اگر ہم غالب نہیں ہیں تو ہمارے مومن ہونے پہ شک ہے۔ لیکن جواب شکوہ کا کمال یہ ہے کہ لوگوں کو وہ جواب شکوہ جو ویسے ایک نظم لگتی ہے، مجھے وہ ایک نعت لگتی ہے۔ آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کہ کہانی پڑھتے پڑھتے اچانک آخری فقرے پر جب آتے ہیں تو آپ کو وہ فقرہ جو ہے وہ پوری کہانی کا مطلب واضح کر دیتا ہے۔ آخری منٹوں کے انسان جس نے پڑھے ہیں بیدی کے نظم بھی آخری مصرع جو ہے وہ بتا دیتا ہے کہ یار نظم میں یہ شاعر یہ کہنا چاہتا ہے۔ جس نے پینٹنگ بناتے ہوئے کسی پینٹر کو دیکھا ہو تو اس کو بڑی عجیب و غریب لگتی ہے، بڑی لائنیں کھینچ رہا ہے، آخر میں 3-4 سٹروکس لگاتا ہے تو پینٹنگ واضح ہو کر روشنوں کے سامنے آ جاتی۔ اقبال کی پوری اس نظم کا بہاؤ 2 شعروں پہ آتا ہے اور حل بتاتا ہے۔ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کرتے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کرتے، اور کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے، تم وفا کر کے دیکھو ہم لوح و قلم تمہارے ہاتھ میں دے دیں گے، تقدیر لکھو اپنی، جیسی لکھنا چاہتے ہو لکھو۔ اور یہ عشق ایسے نہیں ہوتا، معاملہ بڑا عجیب و غریب ہے۔ اقبال اس عشق کی کیفیت بتاتے ہیں، ہر کے رمز مصطفیٰ فہمی راست، جس نے سید الانبیاء کی رمز پہچان لی۔ اب سب لوگ یہاں پر موجود ہیں، بڑے بڑے چیزوں کو نکالنے والے اور اس کی گتھیاں سلجھانے والے، لیکن اقبال نے کمال گتھی سلجھائی ہے۔ ہر کے رمز مصطفیٰ فہمی داست، جس نے سید الانبیاء کی رمز پہچان لی، شرک را در خوف متمردی داست، اسے کسی دوسرے کا خوف بھی شرک لگتا ہے۔ جو پٹواری سے ڈرتا ہے وہ بھی شرک کرتا ہے، جو ایس ایچ او سے ڈرتا ہے وہ بھی شرک کرتا ہے، جو ڈی سی او سے ڈرتا ہے وہ بھی شرک کرتا ہے، جو چیف منسٹر سے ڈرتا ہے وہ بھی شرک کرتا ہے، جو صدر سے ڈرتا ہے وہ بھی شرک کرتا ہے، اور جو امریکہ سے ڈرتا ہے وہ بھی شرک کرتا ہے۔ اور کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے، کسی قسم کی کوئی ضرورت نہیں ہے ابھی ہمیں مثالیں دینے کی۔ ہم نے قادسیہ جیتی تھی، ہم نے دشت و دشت دریا میں، دشت و دشت ہیں دریا میں بھی بنا چھوڑے، ہم نے بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے، ہم نے پرانی باتیں تھی ہیں۔ آج کی میں مثال دیتا ہوں، دنیا کی 3 سپر پاورز ایک صدی کے اندر، صرف صدی کے اندر 1905 میں انگریز اس سرزمین پائے، جنہوں نے یہ سوچ لیا تھا کہ ہم کسی سے نہیں ڈرتے، جنہوں نے یہ سوچ لیا تھا کہ یہ شرک ہے کہ ہم امریکہ سے ڈرے، جنہوں نے یہ سوچ لیا تھا کہ ہم شرک ہے یہ روس سے ڈرے، جنہوں نے یہ سوچ لیا تھا کہ شرک ہے ہم انگریز سے ڈرے۔ 1905 کے اندر 20,000 لوگ قتل کر دیے گئے، ایک ڈاکٹر کو چھوڑا، کہا جاؤ بتا دو کابل کو آگے رخ نہ کرنا۔ کابل میں وہ لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں تم چھوٹے بھی ہو تو تم بڑوں بھی تم طاقت پتا دیں گے، رخ نہیں کیا۔ اس کے بعد ڈیورٹ لائن بنا دی، پوری دنیا میں انگریز کا سورج غروب نہیں ہوتا، پوری دنیا میں آسٹریلیا سے لے کے کینیڈا تک اپنے جھنڈے لگا رہے۔ سیکنڈ ٹائم مان لیا، اکثر لوگ کہتے ہیں تکا لگ گیا،
مان لیا امریکہ نے مدد کی، مان لیا اس نے ISI نے مدد کی۔ اکثر اوقات مجھ سے جو میرے انٹلیکچوئل دوست ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی انہوں نے اسلحہ انہوں نے دیا تھا، اور یہ انٹلیکچوئل دوست وہ ہیں کہ جن کے گھر میں اگر کوئی بچہ پستول پکڑ لے تو کہتے ہیں کہ نیچے نیچے کرو چل جائے گا ایسے، خدا خوف سے ان کی ٹانگیں کانپ رہی ہوتی ہیں، یہ وہ لوگ ہیں۔ لیکن اس کے بعد مان لیتے ہیں کہ ISI نے مدد کی، امریکہ نے مدد کی اور وہ جنگ جتوا دی۔ لیکن اب کی دفعہ کیا ہوا تھا؟ 48 ملک ایک ساتھ، کوئی پڑوسی ساتھ نہیں ہے، نہ تاجکستان ساتھ، نہ ایران ساتھ، نہ ازبکستان ساتھ، اور جس سرزمین پر بیٹھے ہیں صرف ایک دفعہ گریبان میں منہ ڈال کے دیکھیے گا، 57,000 دفعہ جہاز اڑا ہے یہاں سے امریکہ کا، اور انہوں نے پرچے اڑائے ہیں مسلمان بھائیوں کے۔ 57,000 سارٹیز کہتے ہیں امریکن سپورٹ میں ہوئی، اسی سرزمین سے جہاں سے ہم جہاں پر جو محبتوں کی سرزمین کہا کرتے تھے، ہم نے کیا کچھ نہیں کیا، لیکن ایک بات انہوں نے یاد رکھی تھی کہ من یتوکل اللہ حسبہ، جو اللہ پہ توکل کرتا ہے وہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ 3.5 لاکھ امریکن مرینز پوسٹ ٹرومیٹک سائیکوٹک سنڈروم کے اندر ہیں، جو ڈاکٹرز ہیں وہ جانتے ہیں اس النس کو۔ 3.5 لاکھ، 35,000 خودکشیاں، ان کے ویٹرنز، ان کا مشہور جو ان کا جرنل ہے جس کے اندر ان کے رپورٹس آتی ہیں، 35,000 خودکشیاں، جاتے ہوئے بھی خودکشی کرتے ہیں، واپس آتے ہوئے بھی خودکشی کرتے ہیں۔ 35,000 ٹوٹلی لاسٹ وار۔ کس نے دیا تھا ان کو اسلحہ؟ اب تو اسلحہ بھی ارادہ تھا، اب تو 35,000 فٹ کے اوپر ڈیلی کٹر ان پہ برسائے جاتے تھے۔ یقین کی یہ کیفیت، تو آج ہمیں کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم نے قادسیہ جیتی تھی، ہم کہتے ہیں ہم نے 3 سپر پاورز کو شکست دی تھی، اگر صرف یہ سوچ لیا جائے کہ وہ مسلم امہ کا حصہ ہے۔ اور کیفیت یہ ہے کہ یہ جو سرزمین ہے جس پہ آپ بیٹھے ہیں، یہ سرزمین میرے سید الانبیاء کی بشارتوں کی سرزمین ہے۔ اقبال نے کہا تھا میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا یہاں سے، اور یہ سید الانبیاء کی حدیث سے ہے کہ مجھے اس علاقے سے ٹھنڈی ہوا آتی ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیے، جس علاقے سے میرے رسول کو ٹھنڈی ہوا آتی ہو، اس علاقے میں اللہ تعالیٰ کے آپ رشتہ دار نہیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ سے کام لے گا، وہ اس بات پر قادر ہے کہ وہ پوری کی پوری نسل کو بدل دے اور یہاں کسی اور نسل کو آباد کر دے۔ خوش نصیب ہوں گے وہ لوگ، خوش نصیب ہوں گے وہ لوگ جو اس سرزمین سے محبت اور سید الانبیاء کے اس بشارت کے امین بن کر اللہ کے حضور جائیں گے، ورنہ کسی اور نسل کو لے آئے گا۔ اور ایک بات حدیث جبریل سنا کے اس حوالے سے اجازت چاہوں گا کہ ذمہ داری ہماری بنیادی طور پر ہر فرد کوئی بھی ہو، قیامت کے دن اس نے اکیلے جا کے اپنا حساب دینا ہے۔ میں نے اپنا نامہ اعمال لے کے جانا ہے جو گناہ کیے ہوئے ہیں، آپ نے اپنا نامہ اعمال لے کے جانا ہے، اس نے اپنا نامہ اعمال لے جانا ہے۔ لیکن قوموں کے عذاب کا فیصلہ یہی ہو جایا کرتا ہے۔ اس قوموں کے عذاب کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک ایسے شخص کو وہاں دیکھ کے آیا ہوں، طرفت عین عربی کا لفظ ہے، طرفہ کہتے ہیں یوں کر کے گھمانے کو، ہمارے ہاں آنکھ چھپکنے کو کہتے ہیں، کہ جس نے آنکھ چھپکنے جتنا گناہ بھی نہیں کیا، کیا میں اس کو بھی برباد کر دوں؟ اللہ نے کہا دیکھو سب سے پہلے اس شخص کو الٹو، اس کے اوپر بستی کو لٹ دو، کیونکہ وہ ایسا بے شرم تھا کہ خود تو عابد و زاہد تھا، لیکن میرے نام کی غیرت پر اس کے چہرے کا رنگ نہیں بدلتا تھا۔ کتنوں کا رنگ بدلتا ہے، کیا کچھ نہیں ہوتا اس ملک کے اندر، کیا کچھ نہیں کیا جاتا جب تک آپ اللہ کے غیرت کے نام پر آپ کے چہرے کا رنگ نہیں بدلتا، اللہ تعالیٰ آپ پر رحمت نہیں کرتا، ورنہ عذاب کے لیے تیار رہو۔ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بہ بیدہ، جو کسی قسم کی برائی کو دیکھے اس کو اپنے ہاتھ سے روک دے۔ فإن لم یستطع، نہیں استطاعت رکھتا، زبان سے روکتے، وہ بلسانہ ہی، فإن لم یستطع، نہیں استطاعت رکھتا، بقلبہ ہی، دل میں برا بلا کہے۔ ہماری حالت وہ ہے کہ ہمارے رشتے کا بندہ ہو، ہماری پارٹی کا آدمی ہو، ہمارے دوستوں میں سے ہو، برائی کرے، ہم اس کے بارے ہمارے دل کے اندر میل تک نہیں آتی اس کے بارے میں،
ہم اس کو ڈیفینڈ کر رہے ہوتے ہیں. کیسے ہم پر احمد اللہ کا رسول فرماتا ہے وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، جس کے دل میں بھی میل نہ آئے سمجھو کہ وہ ایمان سے کوئی چیز نہیں، سب سے کمزور ترین درجے میں بھی فائز نہیں ہے. وہ تبدیلی کی بنیادی وجہ ایک ہی ہے، اور جو بات بہت واضح ہے کہ جب تک آپ یہ تصور نہیں کر لیتے کہ آپ سے کل سوال کیا جائے گا، اس دنیا کا نہیں، اس کائنات کے بارے میں سوال کیا جائے گا، اس وقت تک جہاں اس ملک میں اس علاقے میں تبدیلی نہیں آ سکتی. اور بہت جلد جو صاحبان نظر ہیں وہ تو جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس وقت میں اس لشکر کے ساتھ ہوں کہ جو لشکر میرے اللہ کی سربلندی، اس کے نام کی سربلندی کے لیے آگے بڑھنے والا ہو. بہت جلد بھی وہ سرزمین ایسی ہے کہ برپا ہونے والا ہے کہ جس مارکے کی بشارتیں میرا رسول دیتے رہے ہیں، اس لیے کہ وہ تمام تر نشانیاں جو دجال کی تھیں وہ تقریباً پوری ہوتی چلی جا رہی ہیں. میں اکثر ایک حدیث پڑھا کرتا تھا کہ اصفہان کے 70,000 یہودی جو ہیں وہ دجال کے ساتھ ہوں گے. میں جب ایران گیا تو میں حیران رہ گیا، 2.5 لاکھ یہودی ایران کے اندر آج بھی آباد ہیں. اصفہان کے اندر وہ باقاعدہ انہوں نے دانیال علیہ السلام کی قبر کے ساتھ، وہ ان کی پریپریشن اپنی جگہ پہ ہے. دنیا کے اندر یہ واحد 2 ملک ہیں کہ جو آئیڈیالوجی کی بنیاد پیدا بنے ہیں، ایک اسرائیل ہے اور ایک آپ ہے. اللہ نے بڑی حد فاصل واضح کر دیے ہیں. تو ایک بات یاد رکھیے کہ یہ وہ سرزمین ہے جو امانتوں کی سرزمین ہے. اس سرزمین سے وفا اور اس سرزمین سے محبت، اور یہ وہ مقام ہے کہ جہاں سے میرے رسول نے کہا تھا کہ یہاں سے میرے آخری اس مسئلے کے لیے لشکر تیار ہو کر جائیں گے، اور وہ پھر اس دنیا کے اندر امن اور سلامتی اور لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ والی بات جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعوت ہے اس کی تکمیل اس وقت ہونی ہے کہ یہ دین پوری دنیا پر چھا جائے گا. دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہمیں اس نسل میں شامل کرے. اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھے خوف صرف یہ رہتا ہے کہ ہمارے اعمال ایسے ہیں، ہم اس طرح خوف زدہ ہے، ہم اس طرح کمپرومائز کرتے ہیں کہ کہیں اللہ تعالیٰ ہمیں بدل نہ دے کسی اور نسل کے ساتھ. کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آیت اتری تھی تو آپ نے خوف میں کھڑے ہو کے دعا فرمانا شروع کر دی تھی. سورہ الانعام کی آیت ہے کل ہو قادر. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کہہ دو اے رسول میں قادر ہوں اس بات پر کہ عذاب نازل کروں تمہارے آسمانوں پر سے تم پر. پھر کہا کل ہو قادر کہ میں عذاب نازل کروں تحت ارجلہم تمہارے پاؤں کے نیچے سے. اور پھر تیسرا عذاب کہ تمہیں گروہوں میں تقسیم کر کے ایک دوسرے کو قتل کروا کے عذاب کا مزہ چکھاؤں. کہ یہ تینوں عذاب ہم پر نازل نہیں ہو رہے. رسول اللہ نے کھڑے ہو کے کہا اللہ میں تیرے چہرے کے تقدس کی پناہ مانگتا ہوں اس عذاب سے تو آسمان سے نازل کرے. میں تیرے چہرے کے تقدس کی پناہ مانگتا ہوں اس عذاب سے جو تیرے پاؤں کے نیچے سے نازل کرے. اور تیرے چہرے کے تقدس کی پناہ مانگتا ہوں اس عذاب سے جو تمہیں گروہوں میں لڑا کر ایک دوسرے کو قتل کروا کے عذاب کا مزہ چکھوائے. اور کہا یہ تیسرا جو عذاب ہے نا ایک دوسرے کو قتل کروانے کا، یہ سب سے کم عذاب ہے. دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہمیں ان تینوں عذابوں سے بچائے. اور اس عذاب کا ایک ہی راستہ ہے. مجھے بڑی تکلیف ہوئی اس وقت جب 3 سال 4 سال دنیا جہان کی چیزیں لکھتے لکھتے ہم نے کہا تھا کہ ہمارے اعمال اس قسم کے نہیں ہیں، ہمیں اللہ سے مدد مانگنی چاہیے. کس وجہ سے اللہ سے مدد ایک طریقے سے مانگی جاتی ہے کہ اس سے اجتماعی طور پر استغفار کی جاتی ہے. مجھے تکلیف ہوئی کہ ہم شاہد افریدی کے لیے کھڑے ہو گئے اس کی نصرت کے لیے، ہم اس ملک کے لیے کھڑے نہیں ہوئے. اس لیے کہ میں انگریز نے سکھا دیا ہے کہ اسلام کی نصرت کرکٹ میچ جیتنے میں ہے. پھر اللہ نے آپ کو اس نصرت نہیں دی. کیوں دیتا وہ؟ اسی سرزمین پر لوگوں نے پکار کر کہا تھا استغفار کرو. آج بھی لوگ کہہ رہے ہیں اجتماعی استغفار کرو. کتنے میسیجز گئے تھے اس ملک کے اندر کہ پاکستان کو. میں نے ایک بزرگ سے کہا، میں نے کہا افریدی دعا کریں کہ افریدی جیتے.
کہنے لگے جو ریا کی نمازوں میں لوگ چیتا کرتے ہیں کبھی، اگر آپ ان لوگوں نے کمرے کے اندر بیٹھ کے آنسوؤں کے ساتھ اللہ سے دعا کی ہوتی ہے تو شاید اللہ سن بھی لیتا ہے۔ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس عذاب سے بچائے، اور دعا کیجئے اللہ تعالیٰ ہمیں اس وقت سے بچائے۔ مجھے بہت خوف آتا ہے کیونکہ مدتوں اس قوم کو کہا گیا کہ استغفار کرو، مدتوں اس قوم کو کہا کہ ہمارے آپ خود سوچ لیجئے کہ آپ نے کیا کچھ نہیں کیا۔ وہ جو اقبال کہتا ہے نا کہ مسلم آئی ہوں کافر تو ملے ہوئے قصور، جس دنیا میں یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، ذرا ان کو دیکھیے گا کہ ان کا جھوٹ کتنا کم ہے، ان کی بددیانتی کتنی کم ہے، ان کی چور بازاری کتنی کم ہے۔ اللہ تعالیٰ منصف ہے، ہم کو اللہ تعالیٰ کا رشتہ، وہ کہتا ہے یہ دنیا میرا باغ ہے، جس کو خوبصورت بنا کر رکھے گا میں اس کو دوں گا۔ جب آپ مالی گھر میں رکھتے ہو تو کبھی یہ تو نہیں سوچتے کہ مسلمان ہو، عیسائی ہو، یہودی ہو، پنجابی ہو، پٹھان ہو، کہتے ہیں جس کو مالی کا قحط ہے اس کو دیں گے۔ ہم اللہ کے باغ کو اجاڑنے کا سبب بنے ہوئے ہیں۔ اور ایک بات یاد رکھیے، مجھے اقبال کہتا ہے نا کہ شب پیش خدا بگری استمزار، رات میں بہت رویا اللہ کے حضور، مسلمانہ چرا دارن دخارن، مسلمان جو ہیں خوار و زار ہو گئے ہیں، ندا آمد نبی دانی کہیں قوم، کہ آواز آئی کہ تم اس قوم کو نہیں جانتے ہو، دل دارن تو محبوب ندارن، دل رکھتے ہیں محبوب نہیں رکھتے۔ ایک بات یاد رکھیے، آپ دل رکھ لیں، آپ دل رکھ لیں، اللہ تعالیٰ لیڈر خود عطا کر دیتا ہوتا ہے۔ اس کا دعویٰ ہے کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، ہم اس قوم کی حالت نہیں بدلتے، یہ نہیں کہ اٹھ کے بدلو، جس قوم کو خیال نہ آئے، حالت اللہ بدلتا ہے۔ جس قوم کو خیال آ جائے نا کہ ہم نے حالت بدلنی ہے، اللہ حالت بدل دیتا ہے، ہمیں خیال نہیں آیا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ہم سب پر کرم کرے، ہم پر رحمت نازل کرے اور ہمیں معاف فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم گناہگار ہیں، ہم سے بہت سی غلطیاں ہوئی ہیں، بھول چوک میں بھی غلطیاں ہوئی ہیں اور جان بوجھ کے بھی، سرن و علانیتاً غلطیاں ہوئی ہیں، لیکن اللہ تیری رحمت سے کم غلطیاں ہوئی ہیں، تیری رحمت کی وسعت ان سب سے زیادہ ہے۔ ہم پر رحم فرما، ہم پر کرم فرما، اور وہ اس راستے پر چلا جو تیرے سچوں کا راستہ تھا، اس لیے کہ تیرے سچے ہی وہ ہیں جن کے راستے پر چل کر ہم اس دنیا پر غالب ہو سکتے ہیں۔ واخر دعوانا الحمدللہ۔